بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ ایک عظیم ہیرو تھا جو اپنی مٹی کی آغوش میں چلا گیا۔ دھرتی ماں ایسے بیٹے صدیوں بعد جنم دیتی ہیں۔ سراج ریسانی جس طرح کی وفا نبھا کر گئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شاید بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ نوابزادہ سراج خان ریسانی کون تھا۔ اس بلوچستان کے باسی کا پاکستان سے کیا رشتہ تھا؟ وہ کون تھا؟ دشمن کی آنکھوں میں کیوں کھٹکتا تھا؟ مرنے سے ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن ڈرنے سے ضرور ختم ہوں گے۔ کہ میرا ایک جستجو ہے کہ آئیں ہم سب اتفاق پیدا کریں۔ اتفاق اپنے لیے نہیں، اتفاق اس ملک کے پاکستان کے لیے پیدا کریں۔ اتفاق ان تقریب کاروں کے لیے پیدا کریں جو نہ مسجد چھوڑتے ہیں، نہ نماز جنازہ چھوڑتے ہیں، نہ 70 سال کے بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ 14 سال کے لڑکوں کو چھوڑتے ہیں۔ تقریب کار جو ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں۔ ہم نے، آپ نے، سب نے اگر ہم اتفاق کریں گے ان تقریب کاروں کے خلاف، آج اگر آپ کا اکمل خان کیا تو آنے والے اکمل خانوں کو ہم بچا پائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں، ضرورت اس عمر کی ہے اتفاق۔ اب کوئی گھر جو ٹوٹتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ایجنسیوں نے توڑ دیا۔ کسی کو کسی قوم کا بڑا بنا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایجنسیوں نے بنا دیا۔ ہمیں بے اتفاق کون کر رہا ہے؟ کیا وہ بھی ایجنسیاں ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا لگانے سے ہم کسی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اس کا کام خیالی ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ سراج خان ریسانی بلوچ پاکستان کا شیر، پاکستان کے دشمنوں کے لیے خوف کی علامت تھا۔ خاموشی سے بڑے بڑے کام کیے، بلوچستان میں پاکستان کا پرچم بلند کیا، امن واپس لایا، آخری دم تک پاکستان کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہا اور ان کے سامنے جھکا نہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پاک دھرتی کے ایک اور بہادر اور نڈر سپوت کی آواز کو دشمنوں نے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ نوابزادہ سراج ریسانی کی شہادت سے پاکستان ایک عظیم محب وطن بلوچ سردار سے محروم ہوا۔ نوابزادہ سراج خان ریسانی 1963 کو مہر گڑھ ضلع کچی میں نواب غوث بخش کے گھر پیدا ہوئے۔ نواب غوث بخش ریسانی شہید بلوچستان کے سابق گورنر اور سابق وزیر کے عہدے پر فائز رہے۔ نوابزادہ سراج خان ریسانی کے بڑے بھائی نواب محمد اسلم ریسانی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے علاوہ صوبائی وزیر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ نوابزادہ سراج خان ریسانی کے دوسرے بڑے بھائی حاجی لشکر ریسانی بھی سیاست میں انتہائی سرگرم ہیں۔ وہ بھی مختلف عہدوں پر فائز رہنے کے علاوہ سینیٹ آف پاکستان کے رکن بھی رہے۔ نوابزادہ سراج ریسانی نے اپنے شہید والد کی تشکیل کردہ تنظیم متحدہ محاذ بلوچستان کو فعال کیا اور متحدہ محاذ بلوچستان کے پلیٹ فارم سے سیاست کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 2018 میں نئی تشکیل پانے والی بلوچستان عوامی پارٹی میں متحدہ محاذ بلوچستان کو ضم کیا۔ نوابزادہ سراج ریسانی شہید اردو، بروہی، بلوچی، پنجابی، سرائکی، سندھی، پشتو، فارسی، انگلش اور تھائی زبانوں پر امور رکھتے تھے۔ انہیں اسلام سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ ہر روز صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ امن کے داعی تھے اور دہشت گردی سے نفرت کرتے تھے۔ نوابزادہ سراج ریسانی ایسے سچے پاکستانی جن میں جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی
بلوچستان میں امن قائم کرنے اور فراری بلوچوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ پاکستان سے محبت کرنے والے اس مجاہد نے بلوچستان میں امن و امان کے لیے سیکورٹی فورسز کے ساتھ فرنٹ لائن پر بھارت کی پیدا کردہ دہشت گرد تنظیموں کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ یہ شیر پاکستان جس نے بھارت کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا تھا، جب بھی کوئی قومی تہوار آتا تو یہ شخص بڑی بڑی ریلیاں نکلواتا اور ہر ریلی میں دوران تقریر بھارت کو منہ توڑ جواب دیتا تھا۔ ان کی بدولت پوری دنیا میں انڈیا کا پھیلایا ہوا جھوٹا پروپیگنڈا دم توڑتا جا رہا تھا۔ یہ شیر پاکستان محب وطن پاکستان ہم وقت دشمنان پاکستان کے ٹارگٹ پر اور خاص کر بلوچستان میں بھارت کی پیدا کردہ دہشت گرد تنظیموں کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ وہ شہید سراج کو اپنے مشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ 2011 میں اس سرفروش پاکستان پر فٹ بال میچ کے دوران خودکش حملہ ہوا، جس میں خود تو بچ گئے لیکن ان کا جوان سالہ بیٹا میر حق مل خان ریسانی شہید ہو گئے۔ یہ پاکستان کا مت والا ساری زندگی یہ کہتے تھکتا نہ تھا کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ شہید سراج ریسانی پاکستان سے کس قدر محبت کرتے تھے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 2014 میں یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کا سب سے بڑا قومی پرچم بنانے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے۔ پاکستان کے رہنے والوں، میرے پاک فوج کے سپاہی، میرے اچھے سپاہی، میرے مزدور 70 سالہ یوم آزادی آپ کو دل کی گہرائی سے مبارک ہو، اور آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم پاکستان سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ 1 کلومیٹر دوی جھنڈا دنیا کے تاریخ میں کسی نے نہیں بنایا۔ یہ سب آپ لوگوں کا محبت ہے، اس ملک سے محبت ہے، لوگوں کا پیار ہے۔ ہمارے فوجیوں کو شہید کر کے ہم گھر جائیں گے، ہمارے کے لیے پیدا ہوا ہے اور زندگی میں چاہیے زندگی سے شیر کا ایک بہتر ہے۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان زندہ باد۔ اے وطن جب تک تو نے پکارا، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ کش حملے میں جاں بحق نواب زادہ سراج ریسانی کی نماز جنازہ کوئٹہ کے موسیٰ اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی و سول حکام نے شرکت کی۔ رشتہ داروں، دوستوں اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی نماز جنازہ میں موجود تھی۔ سراج ریسانی کو آبائی علاقے کانک کے شوہدہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ ہم سب سے ہزاروں گنا زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والا تھا۔ یقیناً دھرتی کی کچھ قیمت ہوتی ہے اور یہ قیمت دھرتی کے عظیم بیٹے اپنی جان دے کر چکاتے ہیں۔ سراج ریسانی نے یہ قیمت اپنے اور اپنے جان نثاروں کے لہو سے ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔